میں ہوں نوید ستی اور بات کریں گے جناب آج راولپنڈی میں کیا ہوا اور چند دن قبل راولپنڈی میں کیا ہوا تھا۔ ایک ہے جناب چند دن قبل مریم نواز راولپنڈی میں آئی تھی، پھر آج حنیف عباسی صاحب نے اپنے ایک سپانسر سے ناشتہ لے کر جو ہے کچھ صحافیوں کو بھی کروایا اور پھر اپنی بتایا میں کہنا بھول گیا حاجی محمد حنیف عباسی، کیونکہ آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ بہت بڑی باتیں ہیں، بڑی لمبی لمبی انہوں نے چھوڑی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور مریم نواز جس دن آئی تھی تو اس دن آپ اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ پورے راولپنڈی میں ایک سنگل سیاستدان کو نہیں بلایا گیا، کسی ایم پی اے کسی ایم این اے کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اس میں نہ ہی یعنی حنیف عباسی نہ ہی چودھری جو ہے نا وہ جو باپ بیٹا ہے وہ بھی نہیں بلائے گئے، ملک ابرار کو نہیں بلایا گیا، راجہ ایون قمر الاسلام کو بھی نہیں بلایا گیا، اور حسن اورنگزیب جو کہ مریم اورنگزیب کے بھائی ہیں وہ بیٹھے ہیں بیوروکریسی کے ساتھ، اور اسامہ سرور کو مری سے بلا لیا گیا، جو کہ جن کا یہ راولپنڈی تو ہلکا نہیں لگتا، لیکن کیونکہ توجہ آج کل مری میں ہے، نواز شریف صاحب گرمی میں مری رہتے ہیں، مریم نواز کی بھی زیادہ تر آج کل توجہ مری میں ہے، ان کے اپنے معاملات ہیں وہاں پر۔ تو مری میں یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے 14 اگست کے دن نواز شریف کی تصاویر مریم کی تصاویر پر جو ہے وہ عوام کا غصہ نظر آیا، وہاں جوتے مارے گئے عوام کی طرف سے۔ پھر مریم نے جناب کمشنر آفس میں بیٹھ کے ڈی پی او کو بھی فارغ کیا، سی پی او کی اچھی خاصی کلاس لی، تو سی پی او صاحب نے کہا جی جناب مری ایک جو بھی ہے پی ٹی آئی نے بنا دیا تھا، نوٹیفیکیشن کر دیا تھا، ڈسٹرکٹ بنایا تھا، اب اس کو پولیس افسران اور بیوروکریسی کے باقی لوگ بھی دے دیں، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو پھر وہ ڈی پی او کو فارغ کر دیا گیا اور پھر نئے لوگ بھی لگا دیے گئے کہ نواز شریف کے مریم کی تصاویر پر جوتے کیوں مارے گئے۔ ساتھ یہ ہوا کہ جناب بڑے بڑے جیسے دعوے ہوتے ہیں جناب اب تو کچھ نہیں بچے گا پیچھے، بڑے اعلانات مریم نواز کی طرف سے ہوئے کہ جناب یہ جو ہوتے ہیں نا اوور ریٹ چارج کرنے والے، یا جو 16 روپے کی روٹی تھی، مجھے پورے پنڈی میں بتا دیں کہ آج 16 روپے کی روٹی کہیں مل رہی ہے 100 گرام کے ساتھ، 16 روپے کی روٹی 100 گرام کے ساتھ، کہیں پورے پنجاب میں نہیں مل رہی۔ تو مریم نواز کا پہلا دعویٰ وہاں سے پٹ چکا ہے۔ اب کیا ہوا کہ جناب 3 دن تک بند رکھیں جی ان لوگوں کو، جو گراں فروش ہے ان کو 3 دن ان کا کاروبار بھی بند رکھیں، ان کو جیل بھیج دیں، ان کو جرمانہ نہ کریں صرف۔ یعنی یہ لمبی بات ہے، ایک بڑی بات ہے کہ جب آپ وزیر اعلیٰ یہ کہے اور اس کے بعد اس کو مذاق بنا دیا جائے اور اڑا دیا جائے، اور اس کے بعد بیوروکریسی جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرے کہ یار یہ کھلی بلی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، وزیر اعلیٰ آتا ہے اور بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور پورے پنڈی میں کسی سیاستدان کو نہیں بلایا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اندر جانے کی اجازت اس لیے نہیں تھی کہ معاملات بیوروکریسی کے ساتھ تھے، مریم نواز ہوں یا نواز شریف ہو یا شہباز شریف ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل جمہوریت جو ہے وہ بیوروکریسی کے ساتھ ہوتی ہے، عوام کی رائے یا عوامی نمائندوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی۔ تو وہ انہوں نے ہر بار بتایا جونیئر یعنی بیوروکریسی کو اٹھاتے ہیں، اچھی جگہ پہ لگاتے ہیں، پھر بڑے بڑے اسکینڈل بھی بنتے ہیں، وہ فرنٹ مینو کا رول پلے کرتے ہیں، کوئی صاف پانی کا اسکینڈل بنتا ہے اور کوئی کیا بنتا ہے، وہ سارے چیزیں سب کو بتائیں۔ اور جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ جونیئر کو ڈی سی بنایا جاتا تھا، ساجد ظفر ڈال جو راولپنڈی میں بھی رہے، میٹرو جب بنی تھی بہت بڑے بڑے اسکینڈل بنے، پھر ان کی وائف جو ہے وہ ابھی ہیلتھ کی بن گئی ہیں، آپ کو یاد ہے ان کے پر بھی بڑے بڑے، اس وقت وہ پرنسپل سیکرٹری ہیں مریم نواز کے، اور ان کی جو وائف ہیں وہ اس وقت ایک سیکرٹری لگ گئی ہیں۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ذاتی طور پر دوست ہیں کہ جو ایک دفعہ ان کے ساتھ پاس گئے کام کے لیے، تو انہوں نے کہا جی آمنے سامنے بیٹھ کے کہا جی اتنے پیسے لگیں گے، اتنے پیسے دیں گے تو ہوگا، ایسے نہیں مریم نواز کے ساتھ رات کو بیٹھ کے کھانے کھاتے، کوئی وجہ تو ہے۔ تو اینی ہو یہ تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، اگلی بات ہے، آج حنیف عباسی صاحب نے ظاہر میڈیا کو بلایا، اور ان کے جو سپانسر ہیں حاجی ممتاز، اور حاجی ممتاز بیچارہ اتنا پریشان رہتا ہے، آلدو کہ حاجی ممتاز نے بہت پیسہ کمایا، پورے کمرشل مارکیٹ جو ہے اس وقت مفلوج کر کے رکھی ہے، ٹی ایم اے یعنی پورا آر ڈی اے جو ہے اس کی جرت نہیں ہے کہ وہ پلازے خریدتا جا رہا ہے، اور وہ شخص پارکنگ نہیں ہے اس کے پاس، کہ پورا پارک آپ دیکھیں گے تو وہاں پارکنگ بنائی ہوئی ہے، یعنی ایک یعنی دلیری کے ساتھ وہ تجاوزات کر رہا ہے۔ اور حنیف عباسی کے بارے میں بڑا کلیئر ہے کہ حاجی حنیف عباسی صاحب جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے، اور آج ناشتہ بھی اور اس سے پہلے بھی ناشتے اور پتہ نہیں کیا کچھ آتا ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، کسی دن میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ جو جناب پہلے آپ کو پتا ہے کہ بن گئے تھے جمال ناصر صاحب کیئر ٹیکر سیٹ میں، صحت بنے، صحت کے ساتھ وہ اب وزٹ کرتے تھے، تو یہ حاجی ممتاز صاحب بھی ساتھ ایک دو جگہ پہ گئے، اور حاجی حنیف عباسی صاحب نے
حاجی ممتاز کی بہت بری طریقے سے برے الفاظ سے بےزتی کی. وہ میں الفاظ دہرا نہیں سکتا, میرے پاس لکھے ہوئے ہیں الفاظ, ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہے, ٹائم بھی لکھا ہوا ہے, لیکن وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا جو حاجی ممتاز کو کہے گئے ہیں حنیف عباسی کی طرف سے غصے میں, کہ بھائی تو جمال ناصر کے ساتھ کیا کر رہا ہے, اور جو لینگویج یوز کی گئی وہ میں یوز نہیں کر سکتا. کیونکہ ذرا حاجی ممتاز صاحب پلازے پہ پلازے بنائے جا رہے ہیں, منافع ہو رہا ہے, سرکار پہ زمین پہ قبضہ ہو کر پارکنگ بنا کر جب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کی خاموشی تو سمجھ آتی ہے, تو وہ ظاہر ہے ان کی ناشتے یا سمجھ آتے ہیں. اچھا, آج کون کون سے لوگ تھے حاجی حنیف عباسی صاحب کے ساتھ, کیونکہ حاجی حنیف عباسی صاحب نے آج بڑا کلیم کیا. حاجی پرویز صاحب ان کے ساتھ تھے, سابق ایم این اے, اور جن کا ڈگری کا معاملہ بنا تھا. ایک ملک شکیل اوان صاحب تھے, ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں جناب, سردار نسیم صاحب, راجہ حنیف صاحب, اور راحت قدوسی صاحب بھی تھے. ساتھ خواتین میں بھی تھی جناب شازیہ رضوان, مہر نساء اور رفت عباسی صاحبہ. یہ تینوں خواتین ایم پی ایس جو تھیں, یہ سارے کے سارے پتہ ہی ہے آپ کو کہ ہارے ہیں جیتے ہیں, مخصوص نشستیں کیسے بنی ہیں اس پہ ہم نہیں جاتے, ابھی فی الحال وہ وقت نہیں ہے. لیکن ملک ابرار نہیں تھا, چودھری تنویر, چودھری دانیال وہ نہیں تھے, سجاد خان نہیں ہے, راجہ قمر الاسلام بھی نہیں ہے. یار یہ آپ کو پتہ ہی ہے, سجاد خان قمر الاسلام تو گروپ ہی الگ ہے, لیکن کچھ لوگوں نے یہاں پر کیا, ملک ابرار کا نہ ہونا یا بلایا نہیں گیا. اچھا, اب حنیف عباسی صاحب نے کلیم کیا کیا, حاجی حنیف عباسی صاحب نے کلیم کیا کہ جناب یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ تھا نا, یہ جو کیس تھا, میں نے اس کو پارلیمنٹ میں اٹھایا, میں نے شہباز شریف کو کال کی, اور شہباز شریف نے فوراً جو ہے معاملہ اٹھایا, اٹارنی جنرل کو بلایا, اٹارنی جنرل کو کہا فوراً جناب یہ ریوائز کیا جائے معاملہ, اور فوراً جو ہے وہ کیا. اور میں اب جہاں بھی جاتا ہوں میری بڑی قدر ہوتی ہے پورے راول پنڈی میں, اور میں نے جتنے تقیاتی کام کیے اس کی کوئی مجھے نہیں ہے, لیکن اس وقت مجھے اس معاملے میں بہت زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے. پذیرائی انہوں نے بتائی نہیں ہے کہاں پہ ہوئی ہے کہاں پہ نہیں ہوئی, لیکن اینی ہاؤ ایک سپانسرڈ ناشتہ انہوں نے کروا کے اپنا یہ بتانے کی کوشش کی کہ میں حاجی حنیف عباسی جو ہے وہ جو کام کر رہا ہے, وہ حاجی حنیف عباسی صاحب سے بھی پوچھیں کہ جب آپ آئے تھے پنڈی میں تو آپ کے پاس کیا تھا, اور اب آپ ارب پتی کیسے بن گئے. اس طرف حاجی حنیف عباسی صاحب کو غصہ آتا ہے, وہ پریشان ہو جاتے ہیں, اس سوال کا جواب وہ دینے کے لیے بالکل قاصر ہیں. اور پھر یہ بھی سوال ان سے ہوا کہ جناب یہ جو مریم نواز نے بیوروکریسی کو بلا کے مریم اورنگزیب کے بھائی حسن اورنگزیب کو یہاں پنڈی میں بلا کر, اور اسامہ سرور کو راول مری سے بلا کر اگر وہ بریفنگ لے سکتی ہیں اور دے سکتی ہیں ان کو, تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں اندر جانے کی اجازت تھی. تو انہوں نے کہا جی میں سیاسی خدمت کرتا ہوں, میرا کام صرف سیاسی خدمت کرنا ہے, بے شک کوئی اندر جانے دے یا نہ جانے دے. تو یہ اوورال صورتحال تھی. مزید کچھ اور بھی راول پنڈی میں جو حنیف عباسی صاحب کے بڑے بڑے سپانسرز ہیں, کچھ ٹھیکیدار ہیں, وہ ٹی ایم اے میں کیا کرتے ہیں, آر ڈی اے میں کیا دھمکیاں لگاتے ہیں, لوگوں کو وائس میسج کیا کر کے بتاتے ہیں کہ حنیف عباسی کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور وہ بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاتے ہیں. لیکن فی الحال اتنا ہی ہے کہ حاجی ممتاز صاحب کے سپانسر سے حاجی حنیف عباسی نے ناشتہ کروا کے یہ بتایا کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ ختم نبوت کا دعوے دار ہوں, میں نے آواز اٹھائی ہے, میری آواز پہ شہباز شریف نے فوراً لبیک کہا, پورے اسٹیٹ سسٹم کو اس نے ہلا کے رکھ دیا, چیف جسٹس کو اس نے ہٹا کے رکھ دیا. اور جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں ان کا تو کہ اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, جو بیچارے لاہور کراچی سے اٹھ کے آ گئے اور سپریم کورٹ کے اندر تک پہنچ گئے, ان کا رول نہیں ہے اس میں, رول تھا حنیف عباسی صاحب کا. ابھی تک لیے اتنا ہی.